بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مصابيهم اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ہمارے آرام کے درمیان مہمان مقرر جناب مولانا سفیان صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ مجھے دو تین باتیں اب کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جن بچوں نے مسابقہ میں حصہ لیا ہے یا جو چاہتے ہوئے حصہ نہ لے سکے، آئندہ سالانہ میں وہ حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ ان تمام طلباء کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش ہے۔ انشاءاللہ ان کے نتیجے کا اعلان ابھی بہت جلد ہو جائے گا۔ یہ کام وہ کام ہے کہ مسابقہ کمپٹیشن میں آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس میں ہماری ترقی اور ہمارے اندر علم کے اندر کیسے ترقی پیدا ہو، یہ ایک اہم ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ جب بھی اس طرح کا موقع ملے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور کمپٹیشن میں آگے آنا چاہیے۔ ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر ریحان احمد صاحب سابق ممبر اسمبلی میں تشریف فرما چکے ہیں۔ ان کا بھی ایک لمبا تجربہ ہے علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ تو پہلی بات جو مجھے یہ کہنی تھی کہ مسابقہ اس طرح کے پروگرام میں طلبہ علم کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور تعلیمی یا علمی میدان میں اچھا کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں جامعہ فرقانیہ نے بہت کم عرصے میں نیک نامی پیدا کیا ہے، اور یہ سارا سمجھا جاتا ہے اس سے نورانی ماحول کو پیدا کرنے میں، اس کے بسانے اور سنوارنے میں جناب عطیق اللہ صاحب دامت برکاتہ، جنہوں نے اپنی قیمتی زمین اس مدرسے کے لیے وقف کی، اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے اپنے ایمانی جذبے کے تحت اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے درمیان وہ موجود ہیں، اور وہ بیمار رہتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے، دعاؤں میں اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت و شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو، اپنے لڑکوں کو اس طرح سے تیار کیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بالکل قربان ہو چکے ہیں۔ یہ سارا صحرا اور یہ ساری قربانیاں انہیں کے ساتھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے۔ فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ہم کو مضبوط ہونا ہے۔ فکری اعتبار سے دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر گھر میں علم کا چراغ، تعلیم کا چراغ روشن کیسے ہو جائے، اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ اس جماعت میں، اس مجمع میں علماء کرام بھی ہے، بہت سارے اسکول کے ذمہ داران بھی ہیں، ماسٹر حضرات بھی ہیں، اور گاؤں کے ذمہ داران بھی ہیں۔ ان حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پڑھایا ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سے پورا سماج اور پورا معاشرہ راہ راست پر نہیں آئے گا
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا پڑوسی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کے محلے کا کوئی بچہ اور کوئی بچی تو جاہل نہیں رہنے والے ہیں، اس بات کی کوشش کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر ایک ذمہ دار شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلا پیغام، بہت سارے پیغامات میں سے یہ بھی لے کر کے جائیے کہ ہمیں فکری اعتبار سے تعلیمی یا علمی میدان میں کام کرنا ہے۔ آج جن گھرانے کے بچے ابھی تک اسکول، مدرسہ، مکتب میں نہیں آتے ہیں، ان بچوں اور بچیوں کو مدرسہ سے، مکتب سے، اسکول سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ مکتب میں جوڑنے کی کوشش اس لیے کرنا ہے پہلے کہ ہمارا بچہ سب کچھ ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، اچھا انجینئر ہو جائے، اچھا نیتا ہو جائے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان کیسے باقی رہے گا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنے ایمان پر برقرار رہتے ہوئے جس تعلیمی میدان میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اسے روکتا نہیں ہے۔ اس لیے مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، دینیات کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو موقع دے ضرور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو تیار کرائیے۔ دوسرے فکری اعتبار سے یہ کام کرنا ہے کہ ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں اختلاف اور انتشار کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، ساس سسر میں جھگڑا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہے۔ تو یہاں سے یہ پیغام بھی لے کر کے جائیے کہ اپنے گھر سے ہی اس بات کا، اس کام کا آغاز کرنا ہے کہ آپسی اختلاف کو، انتشار کو چھوڑ کر آپس میں مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ اور مل جل کر کے جب ہم آرام رہیں گے تو انشاءاللہ امت اور ملت کا بڑا کام ہوگا۔ اور اگر ہم خود آپس میں کرتے رہے، بڑھتے رہے، اختلاف و انتشار کے شکار رہے، تو دشمن ہمارے اوپر بدنظری اور بری نظر سے ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کس وقت ہمیں اچک لے، ہمیں اور آپ کو اس کی تلوار، ہمیں اس سازش کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ آپس میں مل جل کر کے رہیں، ایک رہیں، نیک بن کر کے رہیں، تاکہ امت اور ملت کا بڑا سے بڑا فائدہ ہو۔ آخری بات یہ کہ مدرسہ جس کے نورانی ماحول میں آپ تشریف فرما ہے، اس نورانی ماحول میں ہمارا آپ بار بار یہاں آتے رہتے ہیں۔ اس مدرسے کی ترقی تعلیمی اعتبار سے ہو یا تعمیری اعتبار سے ہو، اس کی ذمہ داری لینا آپ تمام لوگوں کی اور ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کو مضبوط کرنا، اس کو مستحکم کرنا ہر اعتبار سے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر موقع پر، ہر وقت اسے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور اسے اپنے تعاون میں بھی یاد رکھیں، تاکہ یہ بڑا کام جو دوسری منزل کا کام شروع کیا گیا، اس کے علاوہ مدرسین کے رہنے کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں میں ہم تمام لوگوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے اساتذہ پوری دلچسپی کے ساتھ ہمارے بچوں کے بنانے اور سنوارنے میں لگ جائیں۔